میری طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آئے آج ہم خداوند کے زندہ میں مقدس کلام میں سے پڑھیں گے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 40 آیات سے شروع کریں گے۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے یسوع کوڑی کو شفا دیتا ہے۔ 40 آیات سے پڑھنا شروع کریں گے اور ساتھ ہی سیکھنے کی کوشش کریں گے ہم سب مل کر، جس میں میں بھی شامل ہوں، اور خداوند ہمیں سکھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر دے۔ اس پر یسوع نے ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ عزیزو، یہ کوڑی کا ایمان ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے منت کرتا ہے، گھٹنے ٹیک کر روتا ہے، فریاد کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر دے۔ میرے عزیزو، جو ہم نے سیکھا ہے، جو سنا ہے، آج سے پہلے کئی دفعہ اس کلام کے اوپر ہم نے پاسٹر سے کلام سنا ہے کہ یہ جو کوڑی ہوتے ہیں، یہ اس دور میں بہت بڑی بیماری تھی۔ یہ جو کوڑ کی لعنت ہے، یہ تھوڑا سی جگہ پہ نہیں ہوتی، یہ پورے جسم پر ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک اور بہت بری، جو کہہ سکتے ہیں کہ چھوت کی بیماری ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ مطلب کہ اگر ایک کوڑی آدمی ہے، اس کے ساتھ کسی کا ہاتھ ٹچ ہو گیا، یہ کوڑ اس آدمی کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے جس آدمی کو کوڑ ہوتا تھا اس دور میں، اس آدمی کو اپنے گھر سے، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، والدین، ماں باپ، بہن بھائی، اس آدمی کو اس گھر سے، اس گاؤں سے نکال دیتے تھے باہر، تاکہ کسی اور کو کوڑ نہ لگ جائے۔ پھر وہ سنتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ وہ رہتا ہے، تو وہ جاتا ہے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہتا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر دے۔ ہماری خداوند یسوع مسیح اس پر ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر اس کو میں چھوں گا یا کوئی چھوتا ہے تو وہ کوڑ اس آدمی کو بھی لگ جاتا ہے جو اس کو چھوئے گا۔ پھر بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس کو چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ یہ ساری ایمان کی بات ہوتی ہے میرے عزیزو۔ جیسا کہ اس آدمی نے اپنا ایمان دکھایا، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے چھوٹا کر دیا، گرا دیا، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو چھوٹا کر دیں، خداوند کے سامنے سلنڈر کر دیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو خداوند ہمیں بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزو، خداوند نے اس کو چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔
ایسے ہی میرے عزیزو آج ہمیں بھی خداوند کے قدموں میں گرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو خداوند کے قدموں میں گرنے کی ضرورت ہے اور اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں بچا لے اس لہو کے وسیلہ سے، اس لہو کو ہم پہ اونڈھیل جو لہو آپ نے کوہ کلوری پہ ہماری خاطر بہایا ہے۔ میرے عزیزو اسی کلام کو آگے ہم دیکھیں گے اور فلفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ میرے عزیزو جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے اس کو چھوا، وہ کوڑی اپنی بیماری سے، اپنے کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا اور اس نے اس سے تاکید کر کے فور رخصت کیا اور کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر اپنے تئیں جا کر کہنوں کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کی جو موسیٰ کی معرفت کہی نظر گزران تاکہ ان لوگوں کے لیے گواہی ہو۔ میرے عزیزو خداوند نے اس آدمی کو تاکید کی تھی کہ اپنے تئیں کہنوں کو دکھا۔ تاکید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آج کے دور میں جیسے ہم بول سکتے ہیں کہ پکا کر دینا کہ یہاں سے نکل کر تو نے جا کے کہنوں کو دکھانا ہے، آدمین کو دکھانا ہے کہ خداوند نے میرے لیے کیا کام کیا۔ وہ فلفور وہاں سے اس کو رخصت کر دیا اور کہا کہ تو اپنے آپ کو کہنوں کو دکھا۔ خداوند نے اس کو فرمایا کہ اپنے تئیں کہنوں کو دکھا اور مطلب پاک صاف ہو جانے کی نظر گزران جو موسیٰ کی معرفت کہی تھی، لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع پھر اس شہر میں داخل نہ ہو سکا، بلکہ وہ باہر ویران مکانوں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ میرے عزیزو اس آدمی نے اس بات کو جو اس کے ساتھ معجزہ ہوا اتنا پھیلایا اور لوگ اس کے پاس اتنا جانے لگے شفا کے لیے کہ یسوع کو وہ شہر وہ گاؤں چھوڑ کر ویرانے میں رہنے کی ضرورت ہو گئی۔ پھر بھی خداوند اپنے لوگوں کو شفا دیتے رہے۔ وہ میدان میں ویرانے میں رہ کر بھی لوگوں کے ساتھ رہے، ان کی فریادوں کو سنا اور ان کو رہائی عطا فرماتے رہے گناہوں سے، بیماریوں سے۔ سو عزیزو ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خداوند کے سلنڈر کر دیں، سامنے چھوٹا کر دیں، اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک لیں اس کے سامنے، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔